بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ کیا کریں، اس عنوان کے اوپر چند باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، ہر نماز کے ساتھ 10 منٹ قرآن پاک کو دے دیں، اور کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ہم ان 14-15 دنوں میں ایک قرآن مجید تو ضرور مکمل کر لیں گے، اس کا ارادہ کریں۔ دوسرا کام، 24 گھنٹے میں گھڑی دیکھ کر کم سے کم 10 منٹ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ زیادہ ہو جائے اور اچھی بات ہے، یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے کہ 10 منٹ کا وقت، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ کم سے کم ہم کچھ ایسا کر لیں کہ 10 منٹ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں۔ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتے ہیں، تو دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 3، سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ کہف، ان کو یاد کرنے کی کوئی ترتیب بنا لیں۔ اگر کسی کو یاد نہیں تو اس کو یاد کرنے کی فکر کریں۔ سورہ ملک کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کا مفہوم ہے، فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ محفوظ ہو، اس کو یاد ہو۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کو خوش کرنے کے لیے سورہ ملک کو اگر یاد نہیں تو ہم یاد کر لیں۔ 30 آیات ہیں، اگر روز 2-3 آیات بھی یاد کریں تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کمزور سے کمزور ذہن کا آدمی بھی اسے یاد کر سکتا ہے، کوشش کریں۔ اس کے علاوہ توبہ اور استغفار، معافی مانگے، جس مرضی زبان میں اللہ سے دل کے ساتھ معافی مانگے، توبہ اور استغفار کریں۔ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ جو حفاظت کی دعائیں ہیں ان کا پورا اہتمام کریں۔ مختلف دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اور بھی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں۔ ایک دعا نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، مریض کو دیکھ کر اگر کوئی پڑھ لے گا تو وہ مرض اس کو نہیں لگے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کورونا کا یا کسی بھی مرض کا مریض نظر آئے، سامنے نظر آئے یا اسکرین پر نظر آئے، ہم یہ پڑھ لیں، ہم محفوظ۔ اگلی بات، پریشانی سے، ڈپریشن سے کچھ فائدہ نہیں۔ روز فون آ رہے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے پریشان ہیں کہ کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کرنے والے ہیں، اللہ مہربان ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو رات ہماری قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں آنی ہے، وہ زمین کے اوپر نہیں آنی۔ جو رات ہماری قبر میں اللہ نے ہمارے پیدا ہونے کے وقت یا اس سے پہلے لکھ دی ہے وہ وہیں پہ ہوگا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ احتیاطی تدابیر ضرور کریں، لیکن اللہ پہ یقین رکھیں، توکل رکھیں، پریشان نہ ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہو تو وہ روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ پریشان نہیں ہوتا، احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، گاڑی چلاتا رہتا ہے۔ تو ہم احتیاطی تدابیر کے ساتھ اطمینان رکھیں۔ پریشانی ہماری بیماری میں اضافہ کر سکتی ہے، پریشانی بیماری کو ختم نہیں کرتی، امیون سسٹم کو کمزور کرتی ہے۔ بیماری میں ہمیں پریشان نہیں ہونا۔ بیماری کے بہت فضائل ہیں، گناہوں کی معافی ہے۔ بیمار آدمی کو اللہ رب العزت بغیر کیے ان اعمال کا ثواب دیتے رہتے ہیں جو وہ صحت میں کرتا تھا۔ تو بیماری بھی مومن کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اور طاعون ہو، کرونا ہو، یا اس قسم کی جو وبائی بیماریاں ہوا کرتی ہیں، ان کے بارے میں تو خاص طور سے بات موجود ہے کہ اس بیماری میں اگر کسی کی موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت، سبحان اللہ۔ تو پریشان نہیں ہونا، خیر ہی خیر ہے، ایمان والے کے لیے خیر ہی کے راستے ہیں۔ اور یہ لاک ڈاؤن کے بارے میں حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، طاعون یا اس طرح کے کرونا وغیرہ کے حالات میں جو انسان اپنے گھر میں صحیح عقیدے کے ساتھ، پختہ عقیدے کے ساتھ رہے، عقیدہ یہ کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اللہ چاہیں گے تو لگے گی، نہیں تو نہیں لگے گی، تو توکل بھی کرنا ہے، اچھے جائز اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، اور اطمینان رکھنا ہے۔ اور گھر میں رہنے میں اس شخص کو شہادت کا اجر ملے گا، چاہے اس کی موت ہو چاہے نہ ہو، چاہے بیماری آئے چاہے بیماری نہ آئے، اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی رحمت کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لاک ڈاؤن جنت میں جانے کا ایک طریقہ ہمارے لیے بن سکتا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون غریب ہیں، کس کو مدد کی ضرورت ہے، خود پورا کریں۔ اپنے ماتحت، اپنے ملازمین، گھر میں کام والے، خانسامہ، ماسیاں، ان سب کو
چاہے آپ کے پاس اس وقت کام کم ہے یا زیادہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو مکمل تنخواہیں ادا کریں۔ یہ جنت میں جانے کا ایک آسان راستہ ہے، اللہ نے اس وقت ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو جن کے پاس بھی وسائل ہیں اس کے لیے فکر مند ہوں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ خدمت کن کی کرنی ہے؟ اپنے ماتحتوں کی کرنی ہے۔ اس سرکل کو دیکھیں، غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، محلے کے غریب لوگوں کو دیکھیں، جو جہاں کر سکے اس کے لیے فکر مند ہوں۔ یہ جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے۔ اور آخری بات، اس قسم کی بیماریوں کا اصل سبب کیا ہے اس کو ہم سمجھیں۔ 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ جب اعلانیہ بے حیائی، بے پردگی اور اس قسم کی چیزیں فحاشی ہونے لگے تو ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھیں۔ تو آج اگر کرونا کا علاج جو ہے وہ نکل بھی آئے، اور انشاءاللہ نکل آئے گا، تو ان کی ویکسینیشن، دوائی یا پرہیز اور ان چیزوں سے اگر ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ماحول پورا ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، بیمار تندرست ہو جائیں اور یہ پریشانی ختم بھی ہو جائے، تب بھی ہمیں اس چیز سے ڈرنا ہوگا کہ جو اصل سبب ہے بے حیائی، جو اس کرونا کا اور ایسے معاملات کا سبب ہے، اس کو اگر ہم نے ختم نہ کیا تو آئندہ کسی مزید بڑے مسئلے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ اصل سبب ہے بے حیائی، اگر اصل سبب ختم نہ کیا تو کوئی اور اس سے بڑی زیادہ بیماری آئے گی۔ ابھی تو کم سے کم کورونا میں انہوں نے کتنا کہا ہے، گھر میں بیٹھو، اللہ بچا لیں گے، گھر میں بیٹھے رہو، ایسا نہ ہو بعد میں کوئی اور ایسی پریشانی آ جائے کہ گھر بیٹھنے پہ بھی پابندی آ جائے۔ جو بیماری کا اصل سبب ہے وہ بے حیائی ہے، ہمیں اس کو دور کرنا ہوگا، اور اس کو دور کرنے کے لیے ابھی سے توبہ طائب ہونا ہوگا۔ ہم اگر بے حیائی سے حیا کی طرف واپسی کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے لباس کو ان لوگوں کے لباس کے مطابق کر لیں جن کے مبارک ناموں پہ ہمارے نام ہیں، جیسے ابوبکر، عمر، علی، عثمان، یہ نام ہیں، یا خدیجہ، فاطمہ، حفصہ، خنسہ، عاتقہ، یہ نام ہیں، زینب، مریم، یہ جو ہم جن ناموں کے اوپر ہمارے نام ہیں، ہم ان ناموں کی لاج رکھنے والے بنیں، یہ بے حیائی سے حیا کا سفر شروع کریں۔ اللہ کی رحمتیں قدم قدم پر ہمارے ساتھ ہوں گی۔